گزشتہ کئی خطبوں میں قرآن کی عظمت کے متعلق میں گفتگو کر رہا ہوں۔ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کے اندر سے نکل کے آئے ہیں۔ قرآن حبل اللہ ہے، اللہ کی ایسی رسی جو اس نے عرش سے زمین کی طرف لٹکائی، کہ جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے مجھ تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ دنیا کی جس چیز کو قرآن سے نسبت اور تعلق ہو گیا، اللہ نے اس چیز کو بھی عظمتیں عطا کر۔ جو فرشتہ اس قرآن کو لے کے اترا وہ سید الملائکہ ہو گیا۔ جس مہینے میں اس قرآن کا نزول شروع ہوا، وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہو۔ اور جس رات میں یہ قرآن اترا اس کے بارے میں کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ جن شہروں میں یہ قرآن اترا وہ شہر تمام شہروں کے سردار ہو۔ اور جس امت کو ملا اس کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت، تم بہترین امت ہو۔ اور جس ہستی پہ اترا وہ سارے نبیوں کا امام ٹھہرا۔ اور ساری کائنات کا سرتاج ٹھہرا۔ یہ تو فرشتہ ہے، شعر ہیں،
امت ہے، مہینہ ہے، رات ہے، جن کاغذوں پہ یہ لکھا گیا ہے وہ کاغذ بھی تمام کاغذوں سے مکرم ٹھہرے۔ اور جن غلافوں میں یہ لپیٹا گیا ہے وہ کپڑا بھی تمام کپڑوں سے اعلیٰ ہو، قابل عزت ہو گیا، قابل تکریم ہو گیا۔ اور جو لوگ اس کے پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، ان کے متعلق میرے آقا نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ ان قرآن پڑھنے والوں کو اور قرآن پڑھانے والوں کو ساری امت میں سے بہترین قرار دیا۔ وہ پڑھنے والے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں اس کا علم حاصل کرنے کے لیے تو فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھانے لگے۔ مچھلیاں پانی میں اور کیڑے مکوڑے اپنے سوراخوں میں ان کے لیے دعائیں مانگنے لگ جائیں۔ وہ اتنے اعلیٰ ہو گئے، کس نسبت سے کہ وہ قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے۔ جتنی یہ کتاب عظیم ہے نا، اس کی عظمت پہ میں کتنی اور گفتگو کرتا رہوں۔ عظیم تو ہے نا کہ اس کا ایک حرف آپ پڑھیں تو آپ کو اللہ 10 نیکیاں دے دے۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ تلاوت کی نیت سے الف لام میم پڑھنے والے کے اعمال نامے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی۔ عظیم تو ہے، اس میں شک کوئی نہیں۔ پہلی ساری کتابوں کو اس نے منسوخ کر دی۔ تورات کا سکہ اب نہیں چلے گا، انجیل کا سکہ نہیں چلے گا، اب سکہ چلے گا تو صرف قرآن کا چلے گا۔ اللہ اکبر ان دین محمدی و کتابہ اقوی و اقوم قیلا لا تذکر الکتب السوابق عندہ طلع الصباح فاطفئ القندیلا۔ شاعر کہتا ہے اس قرآن کے ہوتے ہوئے پہلی کتابوں کا تذکرہ بھی نہ کیا کرو، جب سورج چڑھ جایا کرتا ہے تو لوگ دیے بجھا دیا کرتے ہیں۔ عظمت تو ہے نا کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، رد و بدل نہیں ہو سکتا، قیامت کی صبح تک باقی ہے۔ اس پر میں کتنی گفتگو کرتا رہوں۔ آج گفتگو اس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی یہ کتاب عظیم ہے، ہمارے معاشرے میں آج یہ قرآن اتنا ہی مظلوم ہے۔ اس پر جتنا ظلم کیا نا اس کے ماننے والوں نے، اللہ اکبر، اس کے نزول کا مقصد ہی نہیں سمجھ سکے۔ اللہ نے قرآن کیوں بھیجا تھا؟ اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ اس قوم نے سمجھا
یہ کتاب برکت ہے، بس علماء نے انہیں پڑھایا، یہ تواڈے پڑھن دی کتاب نہیں۔ اس کے لیے پہلے 17 علم پڑھنے پڑتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ علم بلال کتنے پڑھے سن، اس سے پہلے 17 علم پڑھنے پڑتے ہیں، پھر یہ قرآن سمجھ آتا ہے۔ علماء نے اس طرف لوگوں کو لگایا، یہ تمہارے پڑھنے کی سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری بس اتنی ہے، اسے کتاب برکت سمجھو۔ کوئی نئی دکان بناؤ، فیکٹری کھولو، کسی مدرسے سے طالب علم لے آؤ اور قرآن کا کیا کروا لو، ختم کر دو، اس دکان میں برکت ہو جائے گی، فیکٹری میں برکت۔ یہ سمجھا اس قوم نے قرآن کے نزول کا مقصد۔ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، آج پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جس وقت اس فیکٹری میں اور اس دکان میں جو ہمارے کسی بھائی نے کھولی اور فیکٹری بنائی، اس میں جب طالب علم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا اس قرآن میں وہ یہ آیت نہیں پڑھتے کہ سود چھوڑ دو؟ اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو نا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے قرآن میں۔ تسی تو بالکل بول دے ہی نہیں ہے قرآن میں۔ وہ فیکٹری کا مالک اور اس دکان کا مالک طالب علموں سے کہتا ہے برکت واسطے پڑھ چھڈو، میں سودی کاروبار چھوڑنا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے جو اس قرآن کے ساتھ اس کے ماننے والوں نے کی؟ جس وقت طالب علم اس دکان میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ آیت نہیں پڑھتے پورا تولو، نہیں ہے قرآن میں۔ لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کے نہ دو، یہ فساد فی الارض ہے۔ ماپ تول پوری رکھو، نہیں کہا قرآن۔ وہ دکاندار کہتا ہے تسی پڑھ چھڈو برکت واسطے، میں پورا تولنا۔ یہ ظلم کیا ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ کہ یہ صرف کتاب برکت ہے، اس کے لفظوں کو پڑھا جائے تو برکت ہو جاتی ہے۔ کیا اس قرآن نے جھوٹ بولنے سے منع نہیں کیا ہے؟ کیا اس قرآن نے نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ کافروں کو کہا، خطاب شروع کہاں سے کیا؟ یا ایھا الذین، یہ مجھے کہا، آپ کو کہا اپنے ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لینا، مکان پہ کر لینا، پلاٹ پہ کر لینا، زمین پہ کر لینا، یہاں تو چچا یتیم بھتیجوں کی جائیداد پہ قبضہ کرتا ہے، یا کھری کھری چیزیں اپنی طرف رکھ لیتا ہے اور ردی ردی یتیموں کی طرف کر دیتا ہے۔ قرآن نے تو منع کی ہے، آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ۔ اپنے مال بطور رشوت حاکموں کی طرف نہ لے جاؤ کہ تم رشوت دے کر غلط فیصلے کرواؤ اور اپنے بھائی کا حق مار لو، ایسا کام نہ کرو۔ قرآن نے نہیں کہا، لیکن وہ ختم پڑھوانے والے کہتے ہیں پڑھ چھڈو، یہ کام ہم نے چھوڑنے نہیں۔ اس سے بڑی زیادتی اور ظلم جو اس کے ماننے والوں نے قرآن کے ساتھ کیا، اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا؟ مجسٹریٹ اور جج گواہ کو کہتا ہے تو قرآن دی قسم چک کے آکھ، میں جو گواہی دوں گا سچ سچ دوں گا، تو قرآن دی قسم چک کے گواہی دے
میں فیصلہ قرآن دے حکمہ دے مطابق، اس سے بڑا ظلم کیا کہ یہ صرف سر پہ اٹھانے کے لیے آیا تھا، قول و قرار قسمیں اٹھانے کے لیے، یا ختموں والی کتاب تھی، یا بابے دی روح نہیں نکل دی تے پڑھو سورت یاسین، اس لیے آیا تھا یہ قرآن۔ اس امت نے اس قرآن کے آنے کا مقصد ہی آج تک نہیں سمجھا، صرف کتاب برکت سمجھ لیا اس قرآن کو۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آج پھر کہتا ہوں کہ یہ کتاب برکت بعد میں ہے، صحیفہ ہدایت پہلے ہے۔ اس کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ رہنمائی کرنا، جو حکم ہم دے رہے ہیں ان کو مانو، جن چیزوں سے ہم روک رہے ہیں ان سے رک دو۔ یہ کتاب برکت بعد میں، صحیفہ ہدایت پہلے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ ہم سب کو صحت کے ساتھ نصیب۔ یہاں قرآن نے رمضان کے مہینے کا نام لیا دوسرے پارے میں، مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے آدھے لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگی۔ میں پڑھوں گا تو آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا جس میں قرآن اتارا گیا۔ کیوں اتارا ہے؟ مقصد اس کے نزول کا کیا تھا؟ فرمایا ہدی للناس۔ اس کا ترجمہ تو کرو یار، ہدی للناس، یہ سب لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن، 15ویں پارے میں کا، 15ویں پارے میں کا پہلے معراج کا ذکر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ دوسرے رکوع میں جا کے اس کا ذکر کیا۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں معراج بھی میرے نبی کا ایک بڑا معجزہ ہے، لیکن قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے میرے نبی کا۔ ان ھذا القرآن، بے شک قرآن، یہدی، نہیں کرو گے ترجمہ؟ یہدی کیا دیتا ہے؟ للتی ہی اقوم، اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو راستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے، سب سے سیدھے رستے کا رہنما ہے یہ قرآن۔ میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب برکت بعد میں ہے اور صحیفہ ہدایت کیا ہے؟ چلیے ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں جو آپ سب کو یاد، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو یاد۔ کوئی بدقسمت ہوگا، بد نصیب، جسے نہ یاد ہو، ورنہ سب کو یاد۔ میں پڑھوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے نزول من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ اس کا اتارنے والا کون ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ہدن، پڑھو تو صحیح، آگے پڑھو، ہدن لل، اس کی تو ابتدا میں اللہ نے مقصد بتایا کہ ہم نے یہ کتاب کیوں اتاری تھی۔
ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ آپ کے دل میں آئے گا جڑے پہلے ہی متقی نے، قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت تو دینی چاہیے تھی کفار کو، ہدی للکافرین، ہدی للمشرکین، ہدی للفاسقین۔ کوئی بات دل لگتی؟ یہ مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے، فاسقوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے رہنما ہیں، اور وہاں کیا کہا؟ ہدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ علماء نے کہا یہ مال کے اعتبار سے کہا، مال تو ہم سمجھ نہیں ہے، مستقبل کے لحاظ سے کہا۔ کس لحاظ سے کہا؟ مستقبل کے لحاظ سے کہا۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں جو لوگ اس قرآن کے احکام پہ عمل کریں گے آخر کار انہوں نے متقی بننا ہے۔ ہدی للمتقین، مستقبل کے لحاظ سے کہا، مستقبل کا حکم لگا دیا۔ ایک بچہ میڈیکل کالج میں چلا گیا، ابھی اس کا پہلا سال ہے، دوسرا سال ہے، وہ چھٹی پہ گھر آیا تو بہنیں پیار سے کہنے لگی ڈاکٹر اور آ گئے۔ وہ کس حساب سے اسے ڈاکٹر کہہ رہی ہیں؟ کہ جس کام میں لگا ہوا ہے آخر کار اس نے کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر۔ کسی مدرسے میں آپ نے بچے کو چھوڑا، کچھ مہینوں کے بعد وہ چھٹی کر کے گھر گیا تو بہنوں نے پیار سے کہا حافظ اور آ گئے۔ کس اعتبار سے کہہ رہی ہیں؟ کہ جس کام میں لگا ہوا ہے آخر کار اس نے، اس اعتبار سے کہا ہدی للمتقین، کہ جو لوگ قرآن کے احکام پہ عمل کریں گے، جن چیزوں سے روکا اس سے رک جائیں گے، جن کے کرنے کا حکم دیا کرنے لگیں گے، تو ان لوگوں نے کیا بننا ہے؟ متقی بننا ہے۔ ہدی للمتقین۔ ہمارے شیخ نے معنی کیا، مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ، وہ کہتے ہیں میں ایسا معنی کرتا ہوں جس پر اعتراض نہ ہو۔ یہاں تو اعتراض ہو گیا نا کہ جو پہلے متقی ہیں یہ ان کو ہدایت دیتا ہے، اس کا انہوں نے جواب دے دیا کہ متقی کہا مستقبل کے لحاظ سے۔ وہ کہتے ہیں میں ایسا معنی کروں گا جس پر اعتراض کوئی نہیں۔ انہوں نے متقی کا لفظی اور لغوی معنی مراد لیا بچنے والے۔ متقی کا لغوی معنی کیا ہے؟ بچنے والا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں یہ بندہ بڑا متقی ہے، تو اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پرہیزگار۔ متقی کا معنی پرہیزگار، یعنی یہ گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ پرہیز کرتا۔ میں نے کئی مرتبہ بیان کیے، آج کوئی نئے لوگ آئے ہیں تو چلو وہ بھی سنیں۔ عام لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے وہ متقی ہے، نفل پڑھتا ہے متقی ہے، تہجد پڑھتا ہے متقی ہے، اللہ کی راہ میں زیادہ خیرات کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح رولتا رہتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے جی۔ تو میں نے کئی مرتبہ آپ کو سمجھایا، آج پھر سمجھیے گا، علماء شاید اسے بیان نہیں کرتے یا ان کی توجہ اس طرف نہیں گئی۔ تقوی نام نماز پڑھنے کا نہیں ہے، تقوی نام نفل پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا، تسبیح رولنے کا، تہجد پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، خیرات کرنے کا۔ تقوی نام نیکیاں کرنے کا نہیں ہے، نہیں ہے۔ تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے بچنے کا۔ متقی کون ہوتا ہے؟
جو رب کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، اسی لیے آپ اس کو کہتے ہیں پرہیزگار۔ کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ گئے، اس نے آپ کا بلڈ پریشر چیک کیا، اس نے کہا تیرا بلڈ ہائی ہے، میں ٹیبلٹ لکھتا ہوں اسے استعمال کرو، تے نمک تو پرہیز ہے۔ اب گولی کھانے کا نام پرہیز ہے یا نمک سے بچنے کا نام پرہیز ہے؟ نمکین چیز سے بچنے کا نام پرہیز ہے۔ نمازاں پڑھنیاں سوکھیاں نے، چیزوں میں ملاوٹ کرنے سے بچنا مشکل ہے۔ جی نمازاں پڑھنیاں سوکھیاں نے، تسبیح رولنی سوکھی ہے، پورا تولنا یہ ہے تقوی۔ ایک افسر ظہر کی نماز پڑھ کے دفتر میں گیا، میز پہ 1,00,000 روپیہ پڑا ہے، سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے اور وہ بندہ کہتا ہے گھنڈی مار تے 1,00,000 روپیہ چک لے، تیرا دستخط کرنے ہیں، تو نے صرف دستخط کر میری فائل پہ اور 1,00,000 روپیہ اٹھا لے۔ اور وہ افسر کہتا ہے 1,00,000 روپیہ اٹھاؤ اور میرے دفتر سے نکل جاؤ، رشوت کی پیشکش کرتے ہو۔ نماز پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے، 1,00,000 روپے کو ٹھکرانے کا نام تقوی ہے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ تقوی نام نیکیاں کرنے کا نہیں، تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے۔ یہ جو ملاوٹ کرنے والی فیکٹریاں پکڑی جاتی ہیں، مرچوں میں ملاوٹ، چائے کی پتی میں ملاوٹ، تیل میں ملاوٹ، اور چھاپے پڑے، پکڑے گئے، پھر دوسرے دن جب ان کی تصویریں اخباروں میں آتی ہیں، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی، انا للہ، نمازیں پڑھنی اور پھر ملاوٹ کرنی، نیکی کرنی اور پھر رب کی نافرمانیاں کرنا۔ تو تقوی کا لفظی معنی کیا ہے؟ بچنا۔ کیا میں نے؟ بچنا۔ متقی کس کو کہیں گے؟ بچنے والا۔ متقی کا معنی کیا ہوگا؟ بولو ذرا۔ بچنے والا۔ ہمارے حضرت نے معنی کیا ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ضد سے بچ گئے۔ ضد سے، ضد چھوڑ دی، ہٹ دھرمی چھوڑ دی، اناد چھوڑ دیا، اپنے دل والے برتن کو سیدھا رکھا، انابت کی، رجوع اللہ، ہدایت کی طلب، ہم اسے ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور جس میں ضد آئے، اناد آئے، اسے ہدایت نصیب ہو نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ یہ ضد کیا ہے؟ چودراہٹ۔ یہ ضد کیا ہے؟ سرداری۔ یہ ضد کیا ہے؟ گدیاں، گدیاں، ان پہ ملنے والے نذرانے، لوگ گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں، پاؤں چھوتے ہیں، حضرت جی کے ہاتھ چومتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جو حق کی طرف آنے نہیں دیتی، انہیں پتہ ہے سارا۔ یہ ہے ضد، اناد، ہٹ درمی، چودراہٹ، برادری، آباء و اجداد، گل تہاڈی صحیح ہے، ساڈے پیو دادے غلط سن، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملا۔ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت ان کو ملتی ہے جو دل والا برتن سیدھا رکھتا ہے، ان کو اللہ ہدایت دے دیتے۔ ضد کرنے والوں کو اللہ ہدایت۔ بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کر ابو جہل سے ایک بندے نے پوچھا، مکے کے چودھری، سارے مکے میں فساد پھیل گیا ہے، 2 پارٹیاں بن گئی ہیں،
باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، چچا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، ماموں ادھر ہے، بھانجا ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ایک بھائی ادھر، ایک پارٹی کا سربراہ تو ہے اور دوسری پارٹی کا قائد آمنہ کا لال ہے. سچی سچی بات کر، تیرا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتا ہے بڑی عجیب جگہ پہ تو نے مجھ سے یہ سوال کیا. مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر میری آنکھوں نے محمد سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھا. مانتا ہے، مانتا ہے. اس بندے نے کہا اگر وہ سب سے بڑھ کے سچا ہے، اٹھ اس کا کلمہ پڑھیں، اے رولا مک جائے، اے جھگڑا ختم ہو جائے. اب آیا اناد، اب آئی ضد. کہتا ہے تم ہی پاگل ہے، تو نے کبھی اس نبی کی محفل دیکھی ہے؟ وہ تھوکتا ہے تو لوگ اس کی تھوک کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا. تو نے کبھی اس نبی کی محفل دیکھی ہے؟ وہ پسینہ پوچھنے لگتا ہے تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوتے. تو نے اس نبی کی محفل کبھی دیکھی ہے؟ وہ جوتیاں اتارتا ہے تو اس کے ماننے والے اس کی جوتیاں اٹھا لیتے ہیں. میں ہویا مکے دا چودھری، تیرا کی خیال ہے میں محمد دیاں جوتیاں چکی پھراں؟ یہ چیز، یہ ہے سرداری، یہ ہے اناد، پیسہ، دولت، چودراہٹ، برادری، آباء و اجداد. ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی. ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو دل والا برتن سیدھا، رجوع اللہ. تو آج میں نے آپ کو یہ سمجھایا، قرآن کتاب برکت بعد میں ہے، صحیفہ ہدایت پہلے. اسی کو بار بار قرآن نے ذکر کیا. ہدی للناس یہدی للتی ہی اقوم. سورت ابراہیم کو شروع کیا نا، سورت ابراہیم کی ابتدا کی اللہ نے کتاب انزلناہ الیک. یہ عظیم الشان کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا. سبحان اللہ. یہ اللہ تمہید باندھتے، شروع میں اللہ کیا باندھتے؟ تمہید. کیوں؟ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے. جیسے خطیب کوئی اہم بات کرنا چاہے تو وہ لوگوں سے کہتا ہے ذرا غور نال سننا، میں بڑے کم دی گل کرن لگا، توجہ میری طرف کر. اللہ تعالیٰ سورتوں کے شروع میں کہتے ہیں یہ کتاب میں اتار رہا ہوں، اس نو معمولی کتاب نہیں سمجھنا. اس کان سے سنو، اس کان سے باہر نکال دو. نہ پہلے یہ دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے، کلام کس کا ہے. پھر اللہ نے اپنے نبی کو شامل کر لیا. انزلناہ الیک، آپ کی طرف. اللہ کہتے ہیں پہلے یہ دیکھنا بھیجنے والا کون ہے، پھر یہ دیکھنا جس پہ اترا ہے وہ کون ہے. وہ کون ہے؟ جو بھیجنے والا ہے وہ رب العالمین ہے، جس پہ اترا ہے وہ رحمت للعالمین. یہ اللہ نے تمہید باندھی. آگے اللہ نے اس کا مقصد بیان کیا. سورت ابراہیم ہے، اس کی پہلی آیت ہے، گھروں میں جا کے اس کا ترجمہ پڑھیے گا. مقصد بیان کیا اترنے کا. کتاب انزلناہ الیک، یہ عظیم الشان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری. کیوں اتاری؟ لتخرج الناس، تخرج خارج، خروج کس معنی میں؟ نکلنا، نکالنا. لتخرج الناس، تاکہ اس کتاب کے ذریعے آپ نکالیں لوگوں کو من الظلمات، کفر کے اندھیروں سے، الی النور،
کس کی طرف؟ روشنی کی طرف۔ کفر و شرک کے اندھیروں سے، الحاد کے اندھیروں سے، گناہوں کے اندھیروں سے آپ لوگوں کو نکالیں، نیکی کی روشنی کی طرف، توحید کی طرف آپ نکالیں۔ میں نے شروع میں جو آیتیں پڑھی یہ سورت جن کی ہے، سورت جن 29ویں پارے میں، اس میں چونکہ جنات کا ذکر کیا گیا، اللہ نے پوری سورت کا نام کیا رکھ دیا؟ سورت الجن۔ میرے آقا کی بعثت سے پہلے اور قرآن کے نزول سے پہلے جنات آسمانوں پہ جایا کرتے تھے، وہاں جا کے بیٹھ جاتے، ملأ اعلیٰ میں جو گفتگو ہو رہی ہوتی تھی نا، اللہ اپنے احکام ملأ اعلیٰ کے فرشتوں کے سپرد کر دیتے، اور وہ فرشتے آپس میں گفتگو کرتے، آج اے ہونا اے ہونا اے ہونا، تو یہ کچھ نہ گھن سنو، کچھ لفظ سن لیے کچھ رہ گئے، یہ زمین پہ آ کے اپنے چیلے چانٹوں کو بتاتے بھئی اے ہون لگا جے، وہ کبھی ہو جاتا کبھی نہ ہوتا، ان کی بڑی عزت بنتی کہ انہوں نے پہلے خبر دے دی ہے، تو یہ اوپر جایا کرتے تھے ملأ اعلیٰ، وہاں باتیں سن کے آیا کرتے۔ جب اللہ نے میرے نبی پہ قرآن کا نزول شروع کیا، جنات کا داخلہ بند کر دیا، شہاب ثاقب، انگارے وہ ان پر پھینکے جاتے، انہیں چابک مارے جاتے، آگ کے بھگایا جاتا انہیں۔ ان جنات نے آ کے ابلیس کو بتایا کہ اب اوپر کا داخلہ کیا ہو گیا ہے؟ بند ہو گیا، اب وہاں چابک ہے، مارے جاتے ہیں، بھگایا جاتا ہے۔ ابلیس کہنے لگا اس دھرتی پر کوئی نیا کام ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارا داخلہ آسمان کی طرف ہو بند ہو گیا۔ اس نے مختلف ٹولیاں منظم کی جنات کی، کوئی مشرق کوئی مغرب کوئی شمال کوئی جنوب کوئی ادھر کوئی ادھر، اس نے ساری ٹولیاں روانہ کر دی، دیکھو وہ نواں کام کیڑا ہوگا۔ جنات کی ایک ٹولی کا رخ مکے کی طرف ہو، میرے پیارے پیغمبر ایک باغ میں صبح کی نماز پڑھا رہے، اور اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو، یہ ٹولی اس کے قریب آئی۔ 29ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہے، اور 26ویں پارے میں سورت احقاف میں بھی اس کا ذکر ہے۔ وہ جن قریب آئے نا، آواز آ رہی تھی قرآن پڑھنے کی، تو وہ آپس میں بولتے ہوئے آ رہے تھے نا، تو قریب آ کے انہوں نے کہا چپ کرو، اور یہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے اس کو غور سے سنو، آپس میں بولو نہیں۔ معلوم ہوتا ہے جب قرآن ایک پڑھنے والا پڑھ رہا ہو تو دوسروں کو غور سے سننا چاہیے۔ یہ جنات کو بھی پتا تھا کہ ایک پڑھے اور دوسرے اس کو سنے۔ انہوں نے اس قرآن کو سنا، قرآن کو سننے کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس گئے، اور قوم کے پاس جا کے دین کے مبلغ بن گئے۔ معلوم ہوتا ہے جس دین کا آپ کو پتہ ہو، جن مسائل کا آپ کو پتہ ہو، آپ کو وہ بات آگے بھی پہنچانی چاہیے۔ بلغوا انی ولو آیا، میرے آقا نے فرمایا میری طرف سے تمہیں کوئی ایک حکم بھی پہنچے نا، بلغو، اسے آگے پہنچاؤ۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں میرے آقا نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہیں میری بات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود ہو نہیں، جو یہاں موجود ہیں میری بات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود ہو۔ یہ امت کی ذمہ داری۔
کہ دین کی جس بات کی ان کو سمجھ ہو وہ اس بات کو آگے لوگوں تک پہنچائے۔ جنات گئے اپنی قوم کے سامنے، قوم کے پاس جا کے انہوں نے جو دعوت دی نا، اسے اللہ نے سورت جن کا حصہ بنا۔ انہوں نے وہاں کیا جا کے کہا، انا سمینا قرآنا عجبا، انا سمینا قرآنا عجبا، آج ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے، پہلی مرتبہ سنا، پہلی مرتبہ۔ اور ہم اور آپ، ہم پیدا کس گھرانے میں ہوئے؟ مسلمانوں کے۔ ہم جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلی آواز جو ہمارے کان میں دی گئی وہ کیا تھی؟ اللہ اکبر، یہ پہلی آواز آئی۔ تھوڑی سی ہماری زبان کھلی نا تو ہماری ماں نے ہمیں پڑھایا اللہ۔ پتہ نہیں آج کل دیا ماما پڑھاندیاں کہ نہیں، وہ مائیں پڑھایا کرتی تھی۔ پہلا لفظ کیا سکھایا؟ اللہ۔ کوئی زبان سیدھی ہوئی تو مائیں لوریاں دیتے ہوئے پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہم تھوڑے سے 5-6 سال کے ہوئے، ہمارے ہاتھ میں نورانی قاعدہ دے دیا گیا تے قاری صاحب کو قرآن۔ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، پہلی آواز اللہ اکبر کی ہے، پہلی آواز کلمے کی ہے۔ ہم بچے تھے تو ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پھر قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہی۔ خوش قسمت لوگ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے۔ اب تو یہ رواج ختم ہو رہا ہے۔ اے جدودی لعنت موبائل علی آئی ہے نا، اس نے بڑی چیزیں ہم سے چھڑوا دی۔ کہتے ہیں کہ جب تقسیم ملک نہیں ہوا تھا، اکٹھے رہتے تھے، متحدہ ہندوستان تھا، ہندو بھی، سکھ بھی، مسلمان بھی، گھر بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ ہندو کا گھر ہے، یہ مسلمان کا گھر، اگلا گھر سکھ کا ہے، اکٹھے رہتے تھے۔ تو صبح کے وقت گلی میں کوئی اجنبی آدمی آتا تو اسے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ گھر مسلمانوں کا ہے۔ کس سے؟ اس میں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اس آواز سے وہ سمجھتا تھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ مسلمانوں کا۔ بچیاں پڑھتی تھیں، بچے پڑھتے تھے، والد صاحب، والدہ۔ اب رمضان شریف میں ایک رنگ تھوڑا سا واپس آتا ہے، کچھ رنگ واپس آتا ہے رمضان میں۔ گھروں میں بھی ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، مائیں برآمدے میں، دالان میں، سین میں بیٹھ کے قرآن کی، ہمارے نوجوان بچے مسجدوں میں زور کے بعد، عصر کے بعد قرآن کی کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں۔ کوئی ایک ختم کرتا ہے، کوئی 2 ختم کرتا ہے۔ چلو یہ بھی غنیمت ہے، اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے۔ ہم پیدا مسلمانوں کے گھروں میں ہوئے، ہمیں آج تک سمجھ نہ آ سکی کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، کیوں رب نے اتارا تھا۔ جنوں نے پہلی مرتبہ سنا اور سن کے اپنی قوم کے پاس گئے، ان کو سمجھ آ گئی یہ قرآن کیوں اتارا گیا تھا۔ کہتے ہیں انا سمینا قرآنا عجبا یہدی، یہدی یہ کیا دیتا ہے؟ الی الرشد، نیک رستے کے، سیدھے رستے کے۔ یہ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ جنوں کو پہلے دن سمجھ آ گئی یہ کتاب ہدایت ہے، آپ کو آج تک سمجھ نہ آ سکی قرآن منوانا کیا چاہتا ہے۔ ہم سمجھا کے، پڑھا کے، بیان کر کے کئی سال گزر گئے،
تمہیں سمجھنا آئی، عوام کو سمجھنا آئی۔ قرآن منوانا کیا چاہتا ہے؟ جنوں کو پہلے دن سمجھ آ گئی۔ قرآن منوانا کیا چاہتا ہے؟ جنوں کی وہ جو تقریر ہے اس کا میں ترجمہ نہیں کروں، ترجمہ کروں گا تو مزہ نہیں آئے۔ مزہ تائیں میں آیت پڑھاں تے تسی سمجھ، تھوڑے جے ذہن کھولو، کچھ قرآن کے قریب آؤ یار، کچھ لفظوں کو سمجھنے کی کوشش، آپ کو یقیناً سمجھ آ جائے گی، یقیناً، مجھے یقین ہے ایک ایک بندے کو اس کا ترجمہ آ جائے گا۔ آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ ہم سمجھ گئے۔ جن کہتے ہیں انا سمینا قرآنًا عجبا یہدی الی الرشد، یہ سیدھے رستے کی ہدایت کرتا ہے، منوانا کیا چاہتا ہے؟ وَلَن نُشْرِكَ، وَلَن نُشْرِكَ، کہو تو صحیح یار، ایک دفعہ کہو تو صحیح، لن نشرک بربنا احدًا، آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں۔ قرآن منوانا کیا چاہتا ہے؟ قرآن منوانا چاہتا ہے۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے، قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے، اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف میری عبادت ہوگی، یہ منوانا چاہتا ہے قرآن۔ غائبانہ پکار ہوگی تو صرف میری ہوگی، نظر و نیاز دی جائے گی تو صرف میری دی جائے گی۔ یہ پیشانی اور یہ ناک اگر میں نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے سجایا ہے تو یہ جھکے گا تو صرف میرے آگے جھکے گا، میرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکے گا۔ قرآن یہ منوانا چاہتا ہے، جسے سورت فاتحہ میں ذکر کیا، ایاک نعبد، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ خدا دی قسم اس ہی نے نا سارے رگڑے کٹ کے رکھ دی، تجھ ہی سے۔ ہی کا کیا معنی ہے؟ پھر فلاں سے مدد، فلاں سے مدد، فلاں سے مدد، کیوں؟ نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قرآن یہ منوانا چاہتا ہے کہ غائبانہ حاجات میں پکارنا ہے تو مجھ ہی کو پکارنا ہے، کوئی چیز مانگنی ہے نا، ما فوق الاسباب، شفا، قرضے سے نجات، اولاد، جیل سے رہائی، اقتدار، عزت، بارش، کوئی چیز مانگنی ہے نا تو صرف مجھ ہی سے مانگنی ہے، مجھ ہی سے مانگنی ہے۔ کیوں؟ میں قادر جو ہوا۔ بس یہیں پہ اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ مجھ سے مانگنا ہے، میرے دروازے پہ رہنا ہے، مجھ سے سوال کرنا ہے، میرے سامنے دامن پھیلانا ہے، اس لیے کہ میں قادر ہوں، اس لیے کہ میں قدیر ہوں، اس لیے کہ میں مقتدر ہوں۔ مجھ سے مانگو، میں ایسا قادر ہوں، چاہوں نا تو بغیر خامد کے مریم کی گود ہری کر کے رکھ دیتا ہوں۔ مجھ سے مانگا کرو، جو قادر اور قدیر ہے، جن سے تم مانگتے پھرتے ہو وہ چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتے، جن سے تم مانگتے پھرتے ہو وہ کروٹ تبدیل نہیں کر سکتے، جن سے تم مانگتے پھرتے ہو وہ یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، وہ عاجز ہیں۔ عاجزوں سے نہ مانگو، قادر سے مانگو۔ دیکھیں ایک دو اعلان کرتا ہوں، اس کے بعد اذان ہو جائے گی انشاءاللہ۔
ایک تو افطاری میں جو آپ ہر سال تعاون کرتے ہیں، یہ جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں آپ دیتے رہتے ہیں، برادری کی افطار پارٹی، دوستوں کی افطار پارٹی، سیاسی جماعتوں کی افطار پارٹی۔ میں بدگمانی تو نہیں کرتا، بدگمانی کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں ان میں 90% لوگوں کے روزے کوئی نہیں افطاری میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، کچھ نہیں ملتا۔ ہمارے پاس جو طلبہ آئے ہوئے ہیں تقریباً 150 تو صرف تفسیر کے طلبہ ہیں، اور تجوید کے، حفظ کے، اس کے علاوہ ہیں۔ یہ عالم ہیں، دین پڑھنے نکلے ہیں، مسافر ہیں، افطاری کرانی جے تے انہ دی کرا، ادھر پیسے ضائع نہ کیا کر، ادھر چپ کر کے کرو۔